بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، 5 ایسے لوگ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور حضرت علی نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ اس طرح کی تاریخی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے گناہ ہے جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتے ہے؟ اس بندے کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ 5 ایسے گناہ ہیں جو بندے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا و آخرت کا عذاب بھی دے دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہ کرنے سے نہیں بچ پاتا اور وہ اپنی دنیا و آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ اور اس بندے نے پوچھا، اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے آہ بھرتے ہوئے فرمایا، سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسروں کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کی جب موت ہوگی، اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو سانپ اس کا چہرہ نوچ دیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نے ایک سود خور کی بات کرتے ہوئے فرمایا، ایک سود خور کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا اور اس کے گھر والے بہت غم زدہ ہوئے۔ اور ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی اور سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا ہی تھی کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا۔ اور حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رہا تھا اور میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہو گئی اور وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے اور میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں اور اس طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ اور وہ بندہ کہنے لگا، یہ مکان بہت اچھا ہے اور اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ بنا ہے۔ اور شیخ سعدی نے فرمایا، او بے وقوف بندے، مجھے تو اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے اور میں ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں، اس سے برا اور کیا سکتا ہے؟ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے فری میں ملے تو بھی میں ایسا مکان لینے کو تیار نہیں ہوں گا۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں دنیا و آخرت میں خوشی سے زندگی گزاروں، لوگ میری عزت کریں، سود کا کاروبار کبھی مت کرنا۔ اور آپ نے فرمایا، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اور اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا اور اس کی تربیت اور پرورش اچھے طریقے سے کی ہے، اور آپ اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتے لینے کے بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی۔ اور یہ بندے کے پاس ہے ہی کیا جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر سکتا؟ ایک تو تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے اور دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا و آخرت میں مجھے بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی نوجوان بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آئی تہمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کر کل تمہارے سامنے آئے گی۔ اس لیے ہم کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کو دنیا و آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوتا ہے جو مرنے والا اس دنیا میں کر گیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں، بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے
جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ چوتھا گناہ شرک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا ہے، اور سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر میں چاہوں تو سارے گناہوں کو معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5واں گناہ جادو کو کہا ہے، اور جو بھی کوئی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے اور اس بندے کی فلاں نقصان ہو جائے۔ آپ نے فرماتے ہوئے کہا کہ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے، اور جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ جادوگر دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے اور وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پر جادو کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر جادوگر پر الٹا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا و آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو ایسے خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جس کے کرنے سے انسان اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا میں عزت نہیں رہتی اور وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے، اور ان گناہوں کو کرنے والے کا انجام جہنم۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور قریب ہی ایک بستی میں ایک عورت تھی، اس کا تنور تھا، اور اس نے لشکر کی روٹیاں بھی پکوائی، اور جب پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام سے کہنے لگی، میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتے ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور وہ آپ سے کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے رسول، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، پوچھو۔ اور وہ کہنے لگی، میں ماں ہوں اور میں تنور میں روٹیاں لگاتی ہوں، اور میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور میں اس کو آگ کے قریب آنے نہیں دیتی، اور اس کو کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے، اور خود آگ میں ٹبکیاں لگاتی ہوں روٹیاں لگانے اور نکالنے کے لیے، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اور میں نے آپ سے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے اور اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم نے یہ بات سن کر سر جھکایا اور آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آپ روتے رہے، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آئے، میرے محبوب اس عورت کو بتا دیں کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ بچ جائیں، لیکن یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی ماننے کے بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں، میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرشام چلتی ہے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر میں آیا اور اس کو جھٹلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، حضور وہ کون انکار کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے، اور ان فرشتوں نے آپس میں کہا، تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے اور اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور گھر میں کھانے کی دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی، نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا
اس مثال کو ان کے سامنے بیان کرو۔ اور اس پر بعض فرشتوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا ان کی آنکھیں سوتے ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی، جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان پانچوں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔